अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनको मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह खैर पाकिस्तान। तो आज का शो भी स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप सबको मालूम है, जो सुबह का सिलसिला है वो चंद दिनों से स्टार्ट हुआ और अभी तक अब आहिस्ता आहिस्ता रूटीन जो है वो वैसे ही हो रही है कि सुबह जो है वो उठने में दिक्कत नहीं पेश आ रही। जब भी आपकी कोई एक स्टैटिक रूटीन होती है, उसको जब हटाते हैं आप और कोई और रूटीन सुबह उठने की या आपका कोई भी रूटीन है उसके साथ टैली करने की, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाता है। सो वंस अगेन आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है केटू सार मिशी खान के साथ और मैं आपके साथ होती हूँ बुध जुमेरात जुमे वाले दिन सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक लाइव, और इसी का सिलसिला जो रिपीट में आता है रात को 10:30 बजे और सुबह के 5:30 बजे। सो आज खूब सारी बातें होंगी, कुकिंग होगी, गेस्ट होंगे, आपकी कॉल्स होंगी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और साथ साथ गपशप भी थोड़ी होगी। सो सबसे पहले सवाल बताने से पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? कराची में नाज़रीन बारिशें सुना है कि अब 13 सितंबर तक एक्सपेक्टेड हैं पूरे पाकिस्तान में। सो देखिए वेदर और क्लाइमेट चेंज कैसे जल्दी जल्दी हो रहा है। कभी सोचा नहीं था कि चंद दिन बारिश होती थी, मानसून होता था और ख़त्म होता था, लेकिन अब मानसून एक्सटेंड कर गया है। सो मम्मी को अस्सलाम वालेकुम अम्मा, गेट वेल सून। मम्मी इसको देख रही हैं कराची में शो, और उनके साथ कौन देख रही हैं? शाइना। तो दोनों आर्डेंट व्यूअर्स वहाँ पे हैं, एंड ऑफ कोर्स जितने व्यूअर्स हैं उनको मेरा ख़ास सलाम। थैंक यू सो मच। आप लोग प्रोग्राम को पसंद करते हैं और सोशल मीडिया कहते हैं सबसे पावरफुल टूल है इस वक्त, तो उधर आप जा सकते हैं। मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो मेरा इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं, मिशी खान ऑफिशियली ऑन यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब कर लें। और मिशी खान ऑफिशियल मेरा फेवरेट टिकटॉक, मैं मज़े मज़े के टिकटॉक बनाती हूँ, सो उधर भी जाके आप देख लें उनको, और वो इंस्टाग्राम पे भी हैं। एंड जो इस शो का पेज है दैट इज़ द मिशी खान शो ऑन फेसबुक, उधर आप जा सकते हैं। ट्विटर के ऊपर मिशी खान @मिशलिशियस। इसी तरह K2 TV जो हमारा ऑफिशियल पेजेस है वो भी हैं यूट्यूब पे, K2 TV ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर लें, सारे शोज़ वहाँ पे अपडेटेड होते हैं। उसके अलावा K2 TV ऑफिशियल इज़ ऑन इंस्टाग्राम, उसको भी फॉलो कर लें। जो रेगुलर शोज़ होते हैं जैसा मेरा शो, दीगर शोज़, उसकी पिक्चर्स और सारी जो एल्बम होती है वो उसके ऊपर होती है। एंड ट्विटर के ऊपर भी मिशी खान कह रही हूँ ऐसी, K2 TV ऑफिशियल। कहते हैं ना लाजिमुल मलजूम है K2 TV और मिशी खान। 10वां साल है नाजी माशाल्लाह से, पता ही नहीं चला। कहते टाइम जो है उसका वाकई पता नहीं चलता। अभी आप इफ़ आई लुक बैक, मुझे ऐसे ही लगता है कि मैंने चंद दिन पहले ही प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और आप देखिए कैसे टाइम गुजरा, कि गुजरता हुआ टाइम आप रोक नहीं सकते, लेकिन जो टाइम आपके पास होता है उसको आप ज़ाया ना किया करें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना करने को, ऐसा हो नहीं सकता किसी इंसान के पास कुछ ना हो करने को। अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आपके पास जो एक मटेरियल चीज़ है वो नहीं है, तो कोई बात नहीं है, वो भी आ जाएगी। वो कहते हैं ना दिस शैल टू पास, लेकिन वो जो बीच का टाइम है उसको प्लीज़ ज़ाया ना किया करें। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, कोई एक्सरसाइज करें, गार्डनिंग कर लें, छोटी छोटी जो आप लोगों के अंदाजे में जो बहुत छोटी छोटी मिनिस्क्यूल चीज़ें हैं ना कि जी ये क्या, ये तो फजूल सा काम है। कोई काम दुनिया में फजूल नहीं होता। अगर आप दरख्त लगाते हैं, अगर आप पौधे लगाते हैं, अगर आप गार्डनिंग करते हैं, वो भी एक काम है, तो कोई काम बुरा नहीं होता। लेकिन वो जो टाइम आप ज़ाया करके किड़ सोचते रहते हैं, ओ जी मुझे जॉब नहीं मिली, जब जॉब मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, जब मुझे गाड़ी मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा। तो ये आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल गलत इसलिए है कि जब आपको खुश रहने की प्रैक्टिस ही नहीं होगी, जब आप खुश रहने का आपको पता ही नहीं होगा कि रहते कैसे हैं, तो कोई जादुई छड़ी नहीं होगी कि अगर आपके पास जिस दिन गाड़ी आएगी फिर आप कहेंगे यार जब मेरे पास अपना घर होगा तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं रिलैक्स करूँगा। सो टाइम आपका गुजर रहा है, तो टाइम को ज़ाया ना किया करें कि जी मुझे फ़लानी चीज़ मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा। तब तक आपकी खुश होने की प्रैक्टिस ही ख़त्म हो जाएगी। हंसने की, मुस्कुराने की, छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा लेने की, वो चीज़ें सब फुस हो जाएंगी। सो ये हमारा जो माशरे का अलमिया है कि फ़लाना जब होगा, जब मैंने जिस तरह अपनी दोस्त से कहा, मैंने कहा यार चलो लेट्स हैव फन, नहीं यार अभी मुझे टेंशन बहुत है, वो मेरा वो काम हो जाए ना उसके बाद मैं रिलैक्स कर जाऊँगी। मैंने कहा नहीं, ये आपकी सोच गलत है। वो काम जब होगा तो कोई और मसला स्टार्ट होगा, तो फिर आप कहेंगे नहीं यार जब मेरा वो मसला ख़त्म होगा तब मैं खुश होंगी। सो ये इट्स एन ऑन गोइंग क्रैप
جس میں آپ پڑے رہتے ہیں. میں بہت سارے کام کرتی ہوں جس میں مجھے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں, بٹ میں لے کے بیٹھ کے ان کو ڈسکس نہیں کرتی یار آج میں نے یہ کیا وہ کیا, تو اس لیے میں ہاں ہفتے میں انسان ہوں, 1 سے 2 دن ہوتے ہیں کہ میں بالکل ہی کریپی مائنڈ ہوتا ہے, میرا بالکل موڈ خراب ہوتا ہے, یا میں کہتی ہوں یار کیا مصیبت ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہفتے میں 2 دن میرے ایسے ہوتے ہیں, اور باقی جو 5 دن ہیں وہ مزے کے ہوتے ہیں. میں اپنے آپ کو خود کہتی ہوں نہیں یار بس مسئلہ تو ختم ہونا نہیں ہے, تو میں کیوں تھوڑی چیزوں میں کہیں رک کے تصویر کھینچ لی, کہیں رک کے کچھ کھا لیا, ریڈی والے سے کوئی بند کباب کھا لیا. اچھا ناظرین, اسٹریٹ فوڈ آپ کو بتا دوں, اسٹریٹ فوڈ از مچ بیٹر ناؤ ڈیز دین ریسٹورینٹ کا کھانا. ریسٹورینٹ والے کیا کرتے ہیں کہ فریز کر دیتے ہیں کھانے کو, گرم 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 آپ کو کر کے جب دیتے ہیں تو وہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. اسٹریٹ فوڈ کا ہے جس طرح انڈا شامی یہ وہ آپ کے سامنے بن رہا ہوتا ہے, فریش ہوتا ہے. مائٹ ایز ویل ہیو دیٹ, سیو منی اینڈ بیماری سے بچیں. آج کا سوال آپ کو بتا دوں ناظرین, کوئی چارجر لگا کے آئی ہوں میں کوئی. اچھا آج کا سوال بڑا مزے کا ہے بھائی, کتنا خوبصورت کارڈ لکھا ہوا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کو, اتنا پیاری رائٹنگ ہے. یہ اماد کی رائٹنگ ہے. واہ, کیمرے کی مدد سے دنیا کی پہلی کلر تصویر کس سال بنی تھی؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم ٹھک کر کے تصویر کھینچتے ہیں, اب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ تصویر وہ ویڈیو آپ کی رہتی ہے. تو یہ بڑا زبردست کویشچن ہے, کیمرے کی مدد سے دنیا کی پہلی کلر, بلیک اینڈ وائٹ تو تھی, کلر تصویر جو ہے وہ کس سال میں بنی؟ آپ نے سال بتانا ہے. چلے میں آپ کو آپشن دے دیتی ہوں, 1861, 1859 یا پھر 1852. آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ڈاکٹر روشن بشیر, MBBS MD پیڈیاٹرکس, جو کہ بچوں کے ڈاکٹر ہیں, پیڈیاٹریشین ہیں, اور نیونیٹولوجسٹ ہیں, یعنی جو چھوٹے بچے ہیں انفنٹس ہوتے ہیں, اور پیڈیاٹریشین وہ ہے جو بچوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. سو وہ آج ہوں گے. اور شازیہ جدون ہیں, سوشل ورکر ہیں, پولیٹیشین, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ونگ PMLN ہری پور, وائس پریزیڈنٹ ہے, وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں پین کی. تو آج ان سے خوب ساری ملاقات ہوگی, زبردست باتیں ہوں گی. کہیں انہوں نے میرے کئی پیروڈیز تو نہیں دیکھ لی. اوکے, سانگ آ جائے رات پہلی ہے. آج ناظرین ایسی کوئی ٹیلی ہوئی ہے, ٹیلیپتھی چل رہی تھی کہ میں سوچی تھی کہ یار بڑے دن ہو گئے میڈم ملکہ تھنم نور جہاں کا سانگ نہیں چلا. تو دیکھیں اس کو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. سو آج میڈم نور جہاں کا گانا چلے گا. اور پولیو کا اسلامک پرسپیکٹیو جو ہے اس پہ رضیہ نوید صاحبہ ہیں, ان کا میسج ہے. اور ناظرین پولیو کے حوالے سے میں ضرور دوبارہ سے سٹریس کرنا چاہوں گی کہ پاکستان اور افغانستان 2 واحد ممالک ہیں جہاں پہ یہ موذی مرض جو ہے اس نے پیچھا نہیں چھوڑا. کس وجہ سے؟ ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے, غلط انفارمیشن کی وجہ سے, اور ایک اس میں مذہب کا رنگ دے کے اس کو اور زیادہ خراب کرنے کی جو کوشش ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے. آپ سب سے میری متبانہ گزارش ہے, میں کہوں گی, میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گی جتنے والدین دیکھ رہے ہیں کہ جلد از جلد بچوں کو اپنے پولیو کے قطرے پلوائیں, کیونکہ آنے والی جو ان کی زندگی ہے اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو سکتا ہے. معذور ہو سکتے ہیں وہ ویل چیئر پہ, اور جب ایک انسان معذور ہوتا ہے وہ دوسروں کے آسرے کے اوپر زندگی گزارتا ہے. بہت سارے ہمارے یہاں پہ پولیو پیشنٹس آئی تھیں جو کہ بہت زیادہ جارحانہ تھیں, بہت زیادہ اسٹرانگ تھیں اور تھے دونوں, اور انہوں نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہیں وہ کر سکتے, تو ان کو کسی کے اوپر رہنا, کوئی میڈیکل اٹینڈنٹ ہو یا ان کے گھر والے, آہستہ آہستہ پھر ان سے تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ چیز فیل ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ کسی کی غلط انفارمیشن کی وجہ سے کہ جی پولیو کے قطرے میں خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہے اور اس کے اندر کوئی حرام چیز ہے XYZ, پلیز اس کو سائڈ پہ کریں, اپنے بچوں کے مستقبل کو سنواریں. ان کو دنیا میں اگر لاتے ہیں تو ان کو معذوری کی طرف نہ لے کے جائیں, ان کو پولیو کے قطرے جلد از جلد پلوائیں. جتنی ٹیمز ہیں وہ دور دراز علاقوں میں پیدل چل کے آتی ہیں, ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ موذی مرض جو ہے یہ پاکستان سے ختم ہو جائے. ویسے پوری دنیا سے ختم ہو گیا لیکن صرف پاکستان اور افغانستان میں ابھی تک ہے. تو پلیز پولیو کے قطرے جلد از جلد پلوائیں تاکہ آپ کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی روشن ہوگا. سو آج آپ کو بتا دوں K2 ٹائمز ماشاءاللہ تکیے تو میں نے ٹھیک کر دیے تھے, اب میں ایسے بیٹھوں گی. اچھا, زرعی اصلاحات کے نفاذ کی تیاریاں, اوکے, اور ہم نے اپنے شو کی تیاریاں سٹارٹ کر دی ہیں.
K2 ٹائمز جو ہے وہ ایبٹ آباد سے شائع ہوتا ہے, بہت ہی زبردست اس کی پیپر کوالٹی ہے. اس میں ہر طرح کے آپ کو آرٹیکلز ملیں گے. اس میں اسلامک ایڈیشن بھی آتا ہے, جس طرح آج جو ہے جمعہ مبارک آپ سب کو. فضائل و خصوصیات نماز تہجد, قرآن کریم کی پہلی سورت فاتحہ, اس کے حوالے سے دیکھیں بہت ساری زبردست اس میں انفارمیشن ہے, نالج ہے. تو یہ اخبار جو ہے K2 ٹائمز آپ ضرور لگوائیں. اور آپ سب کو ونس اگین جمعہ مبارک ہو. دیکھیں ناظرین, ابھی جمعہ پچھلا گزرا اور آج ماشاءاللہ جمعہ دوبارہ سے, تو وقت ایسے گزر رہا ہے کہ ہفتے جو ہے وہ دنوں میں, اور دن جو ہے وہ گھنٹوں میں, اور جو مہینہ ہے وہ میرے خیال ہفتوں میں بدلتا جا رہا ہے, اور سال جو ہے وہ مہینے میں. سو جب وقت جلدی گزرتا ہے اس کا مطلب ہے کچھ ہے, اس کو جانچنے کی کوشش کریں. فلسافیکل ذرا اس میں چلے جائیں موڈ میں, اور سوچیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ دنیا میں ظلم بڑھ گیا ہے. پاکستان میں جو اب میں سٹوریز مائی گاڈ جو پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں, ابھی جو فیصل آباد میں ایک قصہ ہوا, میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ کتنے ہم لوگ کروئل, کتنے زیادہ ظالم ہو چکے ہیں ایز اے معاشرہ, کہ پڑھے لکھے لوگ اگر یہ چیز کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ جو متنازع ویڈیوز بنا رہے ہیں لوگ, اس کو ڈارک ویب پہ جو ہے کروڑوں ڈالرز میں سیل کر رہے ہیں, جانوروں کے اوپر اتنے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. تو ایک بات بتا دوں, پتے کو بھی آپ زخمی کریں گے اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لیں گے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ جاندار ہے, یہ بے زبان ہے تو اس کو مار دیا, اس کو زہر دے دیا. کل میں نے ویڈیو دیکھی یہاں پہ باغ سردارہ میں, جس طرح کتوں کو زہر دیا, اور آپ کو پتہ ہے زہر دینے سے ان کو 2-3 گھنٹے لگتے ہیں ان کی جان نکلنے میں, تڑپ رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا حساب اللہ آپ سے لیں گے, چاہے وہ بارشوں کی صورت میں ہو, چاہے وہ گرمی کی صورت میں ہو, چاہے کسی اور صورت میں. کیونکہ جس معاشرے میں ظلم بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ٹیکس اوور, پھر وہ اپنے طریقے سے آپ لوگوں سے حساب لیں گے. تو پلیز اپنے بچوں کو بتائیں, ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں, کیونکہ ٹائم اگر جلدی گزرا ہے مجھے تو لگ رہا ہے قیامت قریب ہے. کیونکہ یہ روز جو میں سٹوریز پڑھ رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں یہ قیامت سے کم نہیں ہے. ایک بوڑھی عورت 80 سال کی, وہ جو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو میں نے ویڈیو کل ٹویٹر پہ دیکھی, میں نے اپنے ہینڈل پہ بھی لگائی ہے, کہ ان بیچاری کو رسی سے باندھ کے ایک گاؤں میں, پتہ نہیں کو پراپرٹی کا تنازع, ان کو رسیوں سے باندھ کے گرمی میں, بیچاری بوڑھی خاتون. تو یہ بتاؤں کہ حساب ہوگا, اور ایسا ہوگا کہ پھر آپ لوگ جو ہے نا معافیاں مانگتے رہیں گے اور پھر ہمیں معافی نہیں ملے گی. سوچیں اس بات پہ. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میرا بلڈ پریشر اوپر ہو گیا ہے, اوف مائی گاڈ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ بھائی صاحب؟ اللہ کا احسان ہے بیٹی, آپ سنائیں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ, بالکل خیریت سے. آپ سنائیے, سب خیریت ہے؟ سب اللہ کا کرم ہے بیٹے, بیٹیوں کی دعائیں ہیں, اور میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا. سو یہ بتائیں کہ بھائی صاحب کہاں تھے آپ؟ ویئر آر یو گم؟ میں بیٹا تقریباً 1 مہینے کے بعد میں کال کی ہے. اچھا. اور پہلی بات ہمارا اٹک میں چینل بند ہو گیا تھا, او اسے بڑی مشکلوں سے آن کر آیا ہے, اور شکر. پھر میں کچھ وقت ہسپتال میں گزارا. اچھا اچھا, چلے زبردست, بہت بہت شکریہ. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ یہ سوال آپ کو جو ہے مجھے لگتا ہے آ جائے گا. میرے کیمرہ میں ٹینشن میں رہتے ہیں, یہ بھی اٹھ جائیں گی. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, جی جی جو آپ نے یہ ابھی 5-7-10 منٹ گفتگو کی ہے, جی جی, میں کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی اسلام سے دور ہو چکے ہیں. بالکل سر, اگر یہ بالکل اسلام کے قریب ہوں تو ایسی حرکتیں نہ کریں. بالکل بالکل. انہیں اپنی موت کا کوئی خوف نہیں, انہیں صرف دنیا کا لالچ ہے. ہاں, جبکہ دنیا کا لالچ بیکار ہے, کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج آپ ہیں, جتنی طاقت آپ کے پاس ہے, کل آپ اس دنیا میں نہیں ہیں. آپ اگر وہ ہے تو کچھ بھی کوئی نہیں کرے گا. ایسی بات ہے بیٹا, یہی حق ہے. اور جی, تو آئی صاحب یہ بتائیں, آج آپ کے انٹرسٹ کا کویشچن, کیمرے کی مدد سے دنیا کی پہلی کلر تصویر کس سال میں بنی تھی؟ بیٹا میرا اندازہ ہے کہ یہ 1962 میں بنی ہے. 1962, واٹ از دیٹ؟ اور جو دیا کا ساؤنڈ خراب ہوا ہے, اللہ اس کو صحت دے, اس کو صحت زندگی. حاجی صاحب 1962 کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں. 62. 1962, اوکے, مذاق کر رہی ہوں ناظرین, میں حاجی صاحب کے ذرا اٹکیلیاں کر رہی ہوں.
سو اور آئی صاحب آج کی ڈش ضرور دیکھیے گا, آج کباب بن رہے ہیں. آپ کی کوئی فرمائش؟ ہاں میری فرمائش یہ ہے کہ میری منہ بولی بہن کو جی جی بہت زیادہ سلام, اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, اور دعا کے لیے بھی میری دعائیں. اس کا ساؤنڈ خراب ہوا ہے. اچھا, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آئی صاحب فرام اٹک. حاجی اصغر صاحب ہمارے بڑے پیارے کالر, بہت شکریہ آپ کا, ان کی فیملی کو بھی خاص سلام. ناظرین آج میں نے آفٹر لانگ ٹائم کوئی اچھے کپڑے پہنے نا, ذرا دیکھ لیں کتنے خوبصورت ہیں, مکس اینڈ میچ کیے میں نے. یہ سلک کا کرتا ہے جو 5 سال پرانا ہے, اور یہ جو میری پینٹس ہیں یہ ایک اور میرے ڈریس کے ساتھ ہے. میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں جو نا کوئی کروڑوں روپے کے کپڑے پہنتی ہوں. میں مکس اینڈ میچ, یہ سلک کا کرتا میں نے جو ہے, مجھے میری ایک فرینڈ تھی, اس کا ڈیزائنر سٹور تھا, اس نے مجھے گفٹ کیا تھا. یہ دیکھیں کتنے اچھے سلیوز ہیں, اور سلک اچھا ہو تو آپ کو گرمی نہیں لگے گی, اچھی کوالٹی کا. یہ ٹراؤزر جو ہے یہ میں نے جو ہے مکس اینڈ میچ کیا, کہ میرا اور ڈریس ہے, اور یہ دوپٹہ میں نے اس کا مکس اینڈ میچ کیا. سو یہ نہ سوچیں کہ جو سیلیبریٹیز ہیں اور جو ٹی وی پہ اور فلموں میں آتے ہیں وہ ہر روز نئے کپڑے پہنتے ہیں, وہ ریپیٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ ہر وقت نئے کپڑے پہننا. یہ آپ بہت غلط سوچ ہے آپ کی. آپ کو ری یوز کرنے چاہیے اپنے کپڑے, مکس اینڈ میچ کرنا چاہیے, کیونکہ کسی کے پاس ان چیزوں کے لیے الماری کھول کے آپ کہیں گے کسی کو یار مجھے فلانی جگہ کا ٹکٹ دے دیں, تو اس لیے اپنے پرانے کپڑوں کو ری یوز کیا کریں, نیا کر لیا کریں. تو اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں, تاکہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ جی یہ مشی خان کے پاس تو بہت پیسے ہیں. ہاں ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ہیں, لیکن میں صحیح جگہ پہ استعمال کرتی ہوں. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ سوچیں کچھ اور. اب آ جاتے ہیں ناظرین آج کی ڈش کی طرف. ڈش از ریئلی مائی گاڈ ریکوائرز اے لاٹ آف کام. اچھا جی, شامی کباب آرڈر کیے تھے, اور مطلب آرڈر نہیں کیے تھے, فرمائش کی تھی. ہیرا فرام لودھرا, ریسٹورینٹ کھولا, آرڈر کیے تھے. آرڈر جا رہا ہے جی, آرڈر. وہ بھی کہتے ہیں نا فلموں میں, جج صاحب آرڈر آرڈر. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, شامی کباب آج بن رہے ہیں. شامی کباب. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مکی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. کیسی ہیں, کون بات کر رہی ہیں؟ مقبول بات کر رہی ہوں پنڈی گیٹ سے. مقبول بات کر رہے ہیں پنڈی گیب سے. جی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو سو اور مچ. باتیں بھی بہت پیاری کی ہیں آج, تو قسم سے مزہ آ گیا ہے. کیا کیا انٹری؟ باتیں بہت اچھی کی ہیں نا آج آپ نے. جی جی بہت اچھا, مطلب جو کچھ بھی سمجھا رہے تھے نا, لیکن اس سے ہم لوگوں کی سمجھنے کی بات ہے, کیونکہ بات یہ کہ ہم لوگوں نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے. عام طور پر جو مائیں ہیں نا وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں نوکروں پہ, کہ مطلب وہ سنبھال لیں. کیونکہ پہلے ایسا جو ہماری جو نانیاں دادیاں ہیں نا, تو وہ مطلب خود تربیت کرتی تھی, سارا کچھ بتاتی تھی بچوں کو. بالکل. اب آپ چھوٹے بچے سے بات کریں نا, تھوڑا سا وہ اگر کوئی کر رہا ہو نا تو غصے سے بات کریں تو وہ آگے سے بدتمیزی کرے گا. بھائی دیکھیں نا, آپ سوچیں یہ نہیں کہے گا نا کہ وہ مجھ سے بڑا ہے, ہاں, تو مجھے کوئی سمجھا رہا ہے میرے بھلے کے لیے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے گھر والوں نے کبھی اس سے غصہ نہیں کیا. مطلب وہ نوکروں سے جیسے بات کرے سب کچھ ان پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو زیادہ مطلب ایسے ہی ہوتا ہے کہ مائیں بالکل بچوں پہ خیال نہیں کرتی. بالکل. تو جس وجہ سے ہماری جو نسل ہے نا وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. خراب ہو چکی ہے, ہوتی جا رہی نہیں, ہو چکی ہے. اور مطلب بندوں کو پتہ نہیں اتنا کس چیز کا غرور ہے, اتنا غرور ہے بندوں کو کہ وہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. وہ اتنا مطلب غرور میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. مطلب ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ سب کچھ ان کے اپنے اختیار میں, وہ جو کچھ بھی کریں گے انہیں کوئی مطلب نہیں ڈالنا اللہ تعالیٰ کا. صحیح کہہ رہے ہیں. اس بات کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے مرنا ہے, ایک نہ ایک دن تو سب نے جانا ہے. مرنے کا تو کوئی سوچتا ہی نہیں, وہ کہتے ہیں ہم ادھر ہی رہیں گے یہیں پہ پراپرٹی لے کے. لوگ یہ نہیں سوچتے نا کہ اس مطلب اس دنیا کو سنوارتے سنوارتے وہ بھول گئے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے. مطلب زندگی وہ اچھی ہو نا جہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. یہاں تو کچھ دن کی زندگی ہے, یہ تو ختم ہو جائے گی, چاہے سکھ میں چاہے دکھ میں. ہاں لیکن اس دنیا میں سکھ کا کیا فائدہ, مطلب آپ نہ تو کسی کی عزت کریں نہ کسی کا احترام کریں. مطلب ایسا ہو گیا کہ جو وہ ہیں وہ تو خاص کا خیال ہی نہیں کرتی, انہیں بالکل اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہماری اپنی بھی مائیں ہیں. تو مطلب جو ہمارے شوہر ہیں وہ تو انہی کے بیٹے ہیں نا. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. ان کا بھی مطلب نقصان کر رہی ہیں, ان کی بھی زندگی خراب کر رہی ہیں, آخرت خراب کر رہی ہیں, تو ساتھ میں اپنی بھی کر رہی ہیں اور اپنے بچوں کی بھی کر رہی ہیں. کیونکہ جب وہ مطلب بچے بنیں گی, جب ان کی شادی ہوگی, تو پھر حال تو وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مقبول یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی ڈش ٹرائی کی؟ میں نے تو وہ آپ کی جو انڈا پراٹھا بنایا تھا وہ میں نے ابھی ٹرائی کیا ہے. باقی تو ویسے میں کھانے بناتی ہوں گھر میں, مطلب کوکنگ میں ہی کرتی ہوں. امی میری فوت ہو گئی ہیں تو وہ صرف نانو ہیں.
مقبول, آپ کا نام مقبول ہے؟ جی مقبول, مقبول ناز. مقبول, تو آپ کا یہ یونیسیکس نام تو نہیں ہے؟ میرا یہی نام ہے, مقبول ناز. اچھا, پہلی دفعہ کسی خاتون کا نام مقبول سنا ہے. یہ میری امی نے ہی رکھا تھا, پہلے تو مجھے بھی نہیں پسند تھا, لیکن اب امی کے جانے کے بعد مجھے بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ انہیں بڑے شوق سے رکھا تھا نا. اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, آمین سم آمین. بٹ یہ کہ ویری ویری سرپرائزنگ, اینڈ میں تھوڑی سی سرپرائز ہوئی تھی. میں یہی سمجھ رہی تھی کہ کچھ اور سمجھ رہی تھی, لیکن ٹھیک ہے. نام میرا مقبول ناز ہے. مقبول, مقبول. تو اچھا مقبول, آج کے سوال کا جواب, پہلی کلر فلم سوری کلر تصویر جو ہے وہ کس سن میں؟ 1962 ہے میرے خیال میں. 1962 آپ کے خیال میں؟ اوکے ٹھیک ہے. آج کے کباب ضرور دیکھیے گا, آج شامی کباب بن رہے ہیں ہیرا فرام لودرا کی فرمائش پہ. ٹھیک ہے. آپ کی کوئی فرمائش؟ ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے. ہاں بتائیں. مطلب یہ پوری دنیا میں مطلب وہ جو جانوروں پہ بیماری آئی ہوئی ہے نا, گفٹ کی بیماری, جانوروں پہ, جانوروں کی, ہاں وہ لمپی ڈیزیز آپ کہہ رہی ہیں. ہاں, کے2 چینل والوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں نا کہ کوئی مطلب ایسا پروگرام رکھے جس میں ڈاکٹر آئیں اور مطلب ہم لوگوں کو بتائیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے نا جانوروں کے لیے. اچھا اوکے. ویسے میں پیٹس کا شو کرتی رہتی ہوں اپنے اس میں, لیکن یو رائٹ, جو گھر میں رکھنے والے یہ جس طرح بھینسیں ہیں, بکریاں ہیں, بہت زیادہ بیماری ہے یہ. مطلب ایک تو ہے کہ وہ ابھی تو مطلب وہ چارہ کھا رہے ہیں, لیکن جو جسم پہ دانے بنے ہوئے ہیں نا, تو وہ جو لمپی ڈیزیز ہے. اوکے, لمپی ڈیزیز جو, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو مطلب کچھ ایسا نا کہ وہ ٹھیک ہے, مطلب گائیڈ کرے نا, کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا, کوئی اپنی مرضی, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے نا. ٹھیک ہے اوکے. تو مطلب کوئی ایسا پروگرام ہو نا کے2 چینل پہ جس سے مطلب ہمیں سارا کچھ معلومات ملے. انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. تھینک یو سو مچ. مقبول کی بڑی پیاری سی کال تھی, اینڈ دیٹس ا فیکٹ. اچھا ناظرین, اب آپ کو شو مارنی ہے میں نے اپنے, کس کی, اس کو ہم بلیڈز جو ہے نا, اس کے جو ہمارا چاپر ہے, چاپر, ہیلی کاپٹر کو بھی چاپر کہتے ہیں اور اس کو بھی چاپر. یہ بلینڈر نہیں ہے, بلینڈر جو ہے وہ لمبا والا ہوتا ہے, یہ چاپر ہے جس کے اندر آپ چاپ کرتے ہیں, چاپ چاپ واک جس طرح ہے. اچھا, دال اور قیمہ, چاہے چکن کا ہو, بیف کا ہو یا مٹن کا ہو, آپ نے اس کو اچھی طرح ابال لینا ہے کھڑا گرم مسالہ ڈال کے چنے کی دال کے ساتھ. اگر آپ نے گوشت کو زیادہ رکھنا ہے کباب میں تو چنے کی دال کم ڈالیں گے. کچھ لوگ جو ہے چنے کی دال بالکل بھی نہیں ڈالتے تاکہ بالکل ریشے والا گوشت ہو, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. یہ آپ دیکھ لیں, یہ قیمہ اور زبردستی دال, اور تھینک یو گلدار بھائی, یہ میں اس چاپر میں ڈال رہی ہوں. یہ دیکھ لیں, یہ ہم نے اس میں ڈالا اور اس کو اچھی طرح اب ہم چاپ کریں گے. اللہ کرے یہ پورا آ جائے اس میں. ہاں, اس میں 4 بلیڈز ہیں تو یہ اس میں آرام سے آ جائے گا. اور اس کے بعد جب یہ چاپ ہوگا تو اس کی کوانٹٹی تھوڑی سی کم ہوگی. دال, قیمہ, چاہے بیف, چکن یا اس کا مٹن کا ہو, دال کے ساتھ کھڑا گرم مسالہ ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح وہ بوائل کر لیا. اس کے بعد میں اس کو لگاتی ہوں, اور پہلے اس کو ذرا اور جو چیزیں چاہیے وہ آپ کو بتا دوں میں. ہمیں اور چاہیے پیاز باریک کٹی ہوئی, 1 عدد ڈبل روٹی, 1 عدد انڈا. یہ کیا ہو گیا حاضر, لوڈ زیادہ پڑ گیا لگتا ہے اس پہ بھائی. یہ آپ نے چاپ کر رہے ہیں اس کو, اور اس کے اندر 1 انڈا آپ نے ڈالنا ہے. ڈبل روٹی تھوڑی سی ڈالیں گے تاکہ یہ بائنڈنگ اس کی رہے. ہری مرچیں, ہرا دھنیا, اور ساتھ میں یہ پیاز. اوکے, لیٹس چیک کہ اس کی صورت ہے. ہاں یہ دیکھ لیں, بالکل زبردست سا ہو گیا. اب معاف کیجیے گا, اس میں جب آپ یہ چنے مطلب چنے کی دال اور جب بوائل کر رہے ہو کھڑا گرم مسالہ ڈال کے, اسی کے اندر 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر, حسب ذائقہ نمک اور ہلدی, اور تھوڑا سا یہ جو آپ کا ہوتا ہے دھنیا پاؤڈر, یہ ڈال کے ہی ابال لیں گے تاکہ مسالہ اس میں یکجان ہو جائے. تھوڑا سا اس میں ڈالتے ہیں یہ, اور 1 انڈا اب اس میں شامل کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ سارا مکس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہم نے واپس اس کو بند کیا. ناظرین یہ میرا بڑا فیوریٹ چاپر ہے, یہ میں نے اس وقت لے لیا تھا جب چیزیں سستی تھیں. اب جو چاپر ہے وہ آپ کو جو میں بھی 6, 7, 8 ہزار کا ملتا تھا وہ اب 20,000 کا ہو گیا, تو آپ دیکھ لیں. اچھا, آپ کو ایک اور بات بتا دوں اپنے پروگرام کے توسط سے کہ گورنمنٹ نے امپورٹ کے اوپر بین ختم کر دیا ہے. تو اگر آپ سے کوئی اب یہ کہے کہ جی امپورٹ بند ہوئی ہے اس لیے ہم آپ کو اتنے میں دے رہے ہیں,
تو وہ 6 مہینے اپنا منافع کلیکٹ کریں گے, پھر آپ کو بتائیں گے اپنی نیکسٹ جو ان کی شپمنٹ آئے گی کہ جی اب ختم ہو گیا ہے. لیکن گورنمنٹ نے فی الحال بین ہٹا دیا ہے امپورٹس پہ سے. یہ آگے, یہ دیکھیں, آئے ہائے ہائے کیا خوبصورتی آئی ہے بھائی, واہ. اب اس میں ہم اس سٹیج پہ بریڈ جو ہے اس کے آپ نے سائڈ کے جو ہارڈ طرح سے ان کی فرمائش تھی, ذرا میں نے موٹے تازے قسم کے بنائے ہیں. یہ دیکھ لیں, تھوڑی سی ڈبل روٹی بھی چپکی ہوئی ہے اس کے اوپر, کوئی بات نہیں ہے, ڈزنٹ میٹر. گھر کی چیزیں اچھی کم از کم سامنے تو بنی ہیں. اب تیل بہت اچھی طریقے سے گرم ہو گیا تھا, میں نے اس کو سائڈ پہ کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے ہٹا کے, یعنی کہ تیز آنکھ پہ اگر آپ بجائیں گے, کہہ رہی ہوں تیز آنکھ پہ اگر آپ پکائیں گے تو غلط ہو جائے گا سارا معاملات. آہا, خوبصورت موٹے تازے کباب ہے. ذرا ظاہر ہے اس میں چنے کی دال زیادہ ڈالیں, وہ بھی 300 روپے کلو ہو گئی ہے, تو اس لیے وہ لوگ کہیں گے او وہ تو بہت مہنگی ہے. یہ دیکھیں پیارے تندرستی والے کباب ہیں یہ. ہماری ٹیم جو ہے وہ بھوکی پیاسی تیار بیٹھی ہوئی ہے. صبح نازی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے ناشتے کا. ادھر یہ کہ 11 بجے رات کو کھانا کھاؤ اور بستر پہ ڈائیو مارو اور پھر صبح کہو یار میرا پیٹ کیوں نکلا ہوا ہے. ظاہر ہے بھائی ڈائجسٹ ہی نہیں ہوا کھانا, کھاتے ہی ڈالتے ہی پیٹ میں چلے گئے سونے کے لیے, اور نیند بہت آ رہی ہے. اچھا یہ دیکھ لیں, یہ کتنا پیارا سائز آف فرائنگ پین ہے کہ ایک سیکنڈ, یہ والے اسپیچولا سے میں اس کو سائڈ پہ تھوڑا سا کرتی ہوں. یہ اور اس کو اب یہ دیکھیں, اس میں آ گئے 1 2 3 4 5 6 7 کبابز آ گئے بڑے والے فرائنگ پین میں. تو ایک بڑا والا ضرور رکھا کریں, اس کے اندر آپ کو ونگز بنانے میں اور کباب بنانے میں ایشو نہیں ہوگا. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں اور اس کو اب رکھتے ہیں, اور اس کے بعد ملکہ ترنم نور جان کا سانگ بھی سنانا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ زبردست گیسٹ بھی ہیں. اوکے, اب میں نے اس کو آنچ پہ, درمیانی آنچ پہ رکھ دیا. یہ اب اس کے یہ پکنا شروع ہوگا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ ہیرا لودرا سے. ہیرا, کیا خوشی ہوئی آپ میری فرمائش پہ بنا رہی ہیں, میں دیکھ رہی ہوں. اوہ تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ہیرا. سو دیکھ رہی ہیں آپ, چلو شکر ہے. یہ بات ہے کہ جب میں فرمائش بناؤں تو جنہوں نے کی ہو وہ بھی دیکھے ضرور. ہاں جی, بہت بہت شکریہ, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میری فرمائش پہ بنا رہی ہیں. تھینک یو بیٹا, تھینک یو. ماشاء اللہ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا ہیرا, تھینکس اے لاٹ. سو مجھے یہ بتائیں کہ مجھے بہت شوق ہے. اچھا تھینک یو. یہ بتائیں کہ ہاں کب جی. بنائیں گی, اور پھر کال کر کے بتانا کہ کیسے بنے کباب. جی انشاءاللہ ضرور. میں نے آپ کا وہ جو انڈا پراٹھا آپ نے بنایا تھا نا ہاں پہلے, میں نے وہ بھی ٹرائی کیا ہے, آلو بینگن کری بھی ٹرائی کی ہے. اوہ ویری نائس, زبردست. یہ دیکھو آپ کا نام بھی لکھا ماشاءاللہ ہے. بہت اچھی بنی ہے. جی اچھا اچھی بنی ہے, چلو ویری نائس بھائی, زبردست زبردست. تو اب یہ بتائیں کہ اگلی فرمائش کیا ہے آپ کی؟ اگلی فرمائش پھنس گئی, اب پھنس گئی. بتاؤ کیا ہے اگلی فرمائش؟ اچھی اچھی سی نا, جو گھر میں چیزیں ہوں ان سے کوئی بنتی ہو ویسی کوئی بنا دے. کیا بتا دوں, سوری؟ کوئی اچھی سی آسان سی جلدی بننے والی گھر پہ جو بس سب چیزیں ہوں ان سے بن جائے. ہاں مطلب کوئی وہ جس طرح نورتن ٹائپ کی چیز, کہ گھر میں ہی جو چیزیں ہوں اسی میں جلدی میں اگر بھوک لگ رہی ہو تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں. کوئک فکس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرور میں آپ کے لیے بناؤں گی. تو یہ مجھے بتائیں آج کے سوال کا جواب دیں گی؟ نہیں مجھے نہیں معلوم. نہیں معلوم؟ نہیں. آئے ہائے, کوئی بات نہیں, چلو اسی میں خوش رہو کہ آپ کی میں نے فرمائش جو ہے وہ آج پوری کر دی. ٹھیک ہے ہیرا, بہت بہت شکریہ. ابھی گھر پہ آئے تھے, انہوں نے میں نے بتایا کہ میری فرمائش سے آپ ہی بنا رہی ہیں. پاپا اتنے خوش ہوئے, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا تمہاری فرمائش سے بنا رہے. سب کی بناتے ہیں, میری بھی بنا دی. ہنسنے لگے ہوئے. ہاں دیکھ لو, اس لیے میں ہمیشہ لکھ لیتی ہوں تاکہ مجھے فرمائش جو ہے یاد رہتی ہے پھر. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سویٹ ہارٹ, بہت اپنا بہت خیال رکھیں. پیاری سی ہیرا فرام لودرا. نازی لودرا سے تو کسی اور کا بھی تعلق تھا لیکن ابھی میں بتا نہیں سکتی کس کا, آپ کو پتہ ہی ہوگا. کہنے کی بات نہیں ہے, لیکن بہت پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ. پاکستان کی ہر جگہ بہت ڈفرینٹ ٹریڈیشنز کے ساتھ. یہ میں ذرا بیس بنا رہی ہوں, بیبی کو بیس پسند ہے تو بیس بنا رہی ہوں اس کا, تاکہ ہم کبابوں کو جب رکھیں تو نیچے والی سبزی بھی کوک ہو جائے گی. حافظ صاحب کو پتہ ہے کہ کیا میں کہنا چاہ رہی ہوں. حافظ صاحب بڑی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں.
दूरबीन रखते हैं अपनी। नाज़रीन, अब आप सोचते होंगे हाफिज़ साहब कौन है? हाफिज़ साहब हमारे जो साउंड इंजीनियर हैं, वो हमारे साउंड इंजीनियर हैं, और जब भी वो होते हैं बेफिक्री होती है, बेफिक्री। अच्छा, ये देख लें, हल्की आंच में कर रही हूँ अब इसको। अब हमने इसको पलट, तेरा ध्यान किधर है भाई? किधर गया वो स्पैचुला? किधर गया? शूट। कभी कभी सामने चीज होती है, कौन नीचे है? छुरी के पास नहीं, वो पीला वाला स्पैचुला, पीले रंग का। यार कैसे हो गया ये है, सॉरी, माफ कीजिएगा नाज़रीन। ये देखें, अब हम इसको पलट रहे हैं। ये देखें ज़रा, इसकी खूबसूरती कबाब की चेक करें। ये देखें, ये देखें ज़रा, कितने प्यारे कबाब हैं ये देखें। अब ये हमने स्पैचुला से, ये होता है कि टूटेंगे नहीं। अब दैट्स इट, ये देखें, ब्यूटीफुल कबाब बने, ब्यूटीफुल। ये देख लें ज़रा, इनकी कलर स्कीम चेक करें। ये देखें, ये देखें, दिस इज द कबाब दैट आई वांट। ये कलर ब्यूटीफुल है। अब ये हमने, ये जो मैंने थोड़ा बेड ऑफ रोजेस जो है, विच इज़ नॉट, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये देख लें। अब हम सॉन्ग पे जाने से पहले ये वाले हो जाएंगे, सॉन्ग पे जाएंगे, उसके बाद हमारे साथ दो बड़े ज़बरदस्त आज गेस्ट होंगे, उनसे खूब सारी बातें करेंगे। नाज़ी, पुराने एड्स आपने देखे होंगे, उसमें एक आता था गेस्टोफिल लिक्विड पुराना एड था, रोज हम कहते थे यार गेस्टोफिल लिक्विड पीते, आपको याद होगा। ऐसा नहीं है, सारे लोग जो है वो 2000 में नहीं पैदा हुए, 80s और 90s वाले भी मौजूद हैं जो देख रहे हैं इस वक्त। अच्छा, अब दिस इज डन, क्योंकि बाकी चीज़ें हमारी पकी हुई हैं। ये देखें, ब्यूटीफुल कबाब्स आर रेडी। ये देखें, मैंने ऐसा उनको किया है कि नीचे जो सब्जियां हैं वो भी इसकी हीट से बिल्कुल गल जाएंगी, और आप उनको भी साथ में कबाब के लेके खा सकते हैं। हम नूरजान का खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ आज के जो गेस्ट है ज़बरदस्त है, सो डोंट मिस देयर कंपनी। लेते हैं क्विक सा सॉन्ग ब्रेक और एक्चुअल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। चाहूँगी सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन हैं, साथ में प्रेसिडेंट हैं विमेंस विंग PMLN हरीपुर, और साथ में वाइस प्रेसिडेंट हैं पेन। तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी गॉर्जियस सी शाजिया जदून साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम ऑन द शो। माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, आप ज्यादा प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। नहीं, सुबह सुबह तैयार होना, प्यारे लगना भी मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगले जो मेरे मेहमान नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ही डिस्कस किया था, पोलियो को इरेडिकेट यानी ख़त्म करने के हवाले से पाकिस्तान में, तो आज हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं जो कि MBBS MD पीडियाट्रिशियन हैं एंड नियोनेटोलॉजिस्ट हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोशान बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मैडम, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम इंशाल्लाह पोलियो के हवाले से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो हमारे लोग हैं उन तक पहुंचाएंगे। जी जरूर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मैम शाजिया जदून साहिबा, आप हैं पॉलिटिशियन हैं डिस्ट्रिक्ट की अपनी, और प्रेसिडेंट हैं विमेंस विंग PMLN हरीपुर, जी जी, और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट है पेन। बिल्कुल। तो पेन का क्या मतलब है, मतलब एब्रीविएशन? जो पेन है हमारा, वो एक प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क है। अच्छा, और ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में है। ओके। और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको, उनके जितने मसाइल हैं उसके हल की तरफ जाते हैं। पेशावर में भी है, हर जगह पे है। और मैं डिस्ट्रिक्ट में जो है, बाकी लोग मेल होते हैं और एक फीमेल वो लेते हैं, और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, ओके। जी, जी, और आप हैं प्रेसिडेंट है विमेंस विंग PMLN हरीपुर? बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की मैं जिली सदर हूँ ओके। हरीपुर में। हरीपुर में। और माशाल्लाह 2001 से मैं पार्टी के साथ हूँ और अभी तक स्टिल। माशाल्लाह। हाँ जी। तो हरीपुर में इसके हवाले से कोई जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी आप, खवातीन के हवाले से उसमें भी आप बताना चाहेंगी कि क्या क्या अभी तक खवातीन के लिए हो चुका है वहाँ? हाँ जी, बिल्कुल। असल में कुछ लोग होते हैं ना कि सिर्फ वो सियासत करते हैं जी, तो कुछ लोगों को शायद जिंदगी के किसी हिस्से में कोई दुख मिल जाता है। हाँ। तो वो उसको एक्सपोज करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए फिर सियासत में भी बड़ा वो काम करते हैं। तो मैं शुरू से ही मेरा ऐसा था कि मैं चाह रही थी कि मैं लोगों के लिए काम करूं। तो फिर मैं जैसे ही आई, फर्स्ट टाइम जो मेरा सेशन था
2 में मैं बाकायदा जो हमारे हायर मिनिस्टर हैं कारी साहब, मैं उनके साथ हादसाती तौर पे आ गई, क्योंकि मैं बेसिकली एक स्कूल भी चलाती हूँ। अच्छा। तो उस वजह से फिर मैं उनके साथ आ गई। फिर मैं 2001 में बाकायदा मैंने इलेक्शन लड़ा, और मैं बड़े फख्र से बताती होती हूँ कि मैं मूंछों बगैर एक मर्द की तरह औरत हूँ, और बड़े मैंने इस तरह के काम किए हैं, शायद कि मेरी जगह कोई और औरत होती तो वो कम कर लेती है। तो मुझे ये भी हासिल है ऑनर कि मैं 2001 में भी मेल की सीट पर इलेक्शन लड़ी अपने यूसी में से, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा वोट मुझे मिले माशाल्लाह। फिर 2005 में जब हमारा मुशर्रफ का दौर आया तो उसमें हमें लेडीज को बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली और सारी चीजें थी उसमें। फिर जब दोबारा अभी इलेक्शन हुआ तो उसमें भी मैंने मेल की सीट पे इलेक्शन लड़ा, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि 17 मेल थे हमारे यूसी में, और छोटी सी हमारी उसमें 650-700 वोट्स थी, और उसमें 18वीं मैं औरत थी। तो मर्द तो आपको पता है हर जगह पे, दुकान पे भी कर लेते हैं अपनी कैंपेन, रोड पे भी कर लेते हैं हर जगह, तो औरतों का सिर्फ घरों तक महदूद होता है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6ठे नंबर पर आई और मैंने फिर काम किया। उसमें सबसे पहला मैं आपको काम बताऊं कि मैंने ज़्यादा अपनी बच्चियों को, लेडीज़ को फोकस किया, क्योंकि मेल के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मेल कर रहे होते हैं, तो वो नाज़म से लेकर नायब नाज़म और सारे लोग होते हैं, तो वो कभी भी फीमेल की जो स्कीम्स होती है उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। सही। हमने गांव सतह पे जितनी बच्चियों के स्कूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा अपना बेसिकली गांव है उसमें, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैंने वाटर कूलर अपने दिए बच्चियों को, इसलिए कि साफ पानी भी मिलना उनके लिए मुश्किल था। सही। वो कूलर मैंने दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कोई भी ऐसा काम नहीं था बच्चियों की डेवलपमेंट के लिए जो हमने सिर्फ अपने उस सेशन से या सियासत से नहीं, मुख्तलिफ इदारों से, NGO से, जिसमें उमर असगर है, संगी फाउंडेशन है, मैं उनके साथ अरसा दराज से काम कर रही हूँ। तो वो प्रोजेक्ट मैंने फीमेल के लिए, शेड मैंने बच्चियों के लिए बनाया, फिर दारुल अमान में कुछ चीज़ें थी हम लोगों ने दी बच्चियों के लिए, और जो खेलों, ख़ास तौर पे जो मैंने देखा कि हमारी बच्चियों को इजाज़त नहीं होती खेलने की, कि बचपन से ही माँ कहती है कि नहीं ज़्यादा उछलना नहीं, तुम तो लड़की हो, बाहर नहीं जाना, बैट हाथ में नहीं पकड़ना, तुम तो लड़की हो। क्योंकि हरिपुर हमारा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लोग रिवायती हैं, गांव से आकर वहाँ पे बसे हुए, सिटी में भी हैं, लेकिन सोच उनकी वही होती है। सही। तो मैंने फिर ये क्या किया कि अपना, जब मुझे मौका मिला, क्योंकि जो ख्वाहिशात मेरे अंदर दब गई थी, मैंने कहा कि मेरी तो दब गई है, मेरा तो वक्त वापस नहीं आ सकता, लेकिन आने वाली बच्चियों को दे। फिर मैंने स्कूल्स के अंदर जाके छोटे छोटे इवेंट्स करवाए बच्चियों के, फिर उन्हें लेकर मैं पेशावर बाकायदा गेम्स में गई, फिर हमारे साथ सर अकबर होते थे, वो हमें लेकर कराची तक मेरी बच्चियों को लेकर गए, स्कूल की बच्चियों को। फिर हमने गवर्नमेंट से बच्चियां निकाली, फिर क्रिकेट की टीम बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो बच्चियां, उनको एक ट्रैक मिल गया ना, अब वो बहुत अच्छा खेलती हैं, उनका नाम भी है, मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में वो नुमाइंदगी कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि हरीपुर में जो ख़वातीन और लड़कियां हैं, वो आपने उनके लिए बहुत सारे रास्ते ऐसे खोले जिसमें आप वहाँ पे उस इलाके में सोच भी नहीं सकते। ब्रावो, वंडरफुल वंडरफुल। नाज़रीन, अब आ जाते हैं जो पोलियो की रेडिकेशन है, और साथ में MBBS हमारे साथ मौजूद हैं, MD हैं पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं। सो डॉक्टर रोशान बशीर साहब, तो आपसे मैंने इसके हवाले से, क्योंकि आप बच्चों के डॉक्टर हैं और पोलियो के खतरे कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसके हवाले से प्लीज़ यू हैव टू अवेयर द पीपल। सबसे पहले तो ये है कि पोलियो वायरस पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है, सिवाय 3 मेन कंट्रीज, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नाइजीरिया। सो वी आर फार बैक, हम पूरी दुनिया से बहुत पीछे हैं, और हमें इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट इट्स बीन 3.5 डिकेड के हम ट्राई कर रहे हैं, पोलियो रेडिकेशन कैंपेन्स चला रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तरीके से हमारा पोलियो जो है वो इरेडिकेट नहीं हो रहा। सिर्फ 2 चीज़ों पे अगर हम इन्हिसार करें तो हमारा पोलियो इरेडिकेट हो सकता है, विच इज़ अ प्रॉपर वैक्सीनेशन प्लान, एंड नंबर 2 इज गुड सैनिटाइजेशन कंडीशंस एंड गुड हाइजीन। डॉक्टर साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, गुड, इसको जरा उर्दू में बड़ा जरूरी है। ऐसे करता हूँ जी, कि अगर हम सफाई का निज़ाम अच्छा कर लें, अपने वॉशरूम्स को और उसमें से जो निकलने वाला गंदा पानी है उसको हम अच्छे तरीके से प्रॉपर सैनिटाइजेशन के थ्रू डिस्कार्ड करना शुरू कर दें, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल, हाइजीन अच्छी रखें, हाथ अच्छे तरीके से धोएं, क्योंकि पोलियो वायरस फैलता है फीको ओरल रूट, ऐसी चीज़ खाने से जिसमें फुजले वाले कोई अनासर मौजूद हों। वो इंसान के जिस्म में जाएंगे
اور وہ انٹسٹائنز میں ابزارب ہوں گے اینڈ دین 2 ویکس یا 6 ویکس کے بعد یہ CNS کو افیکٹ کرے گا اینڈ دین مسل آپ کا موٹر ایکٹیویٹی چھوڑ دے گا. وہ ایک مسل بھی ہو سکتا ہے, وہ گروپس آف مسل بھی ہو سکتے ہیں, یا ایک پورا لمب بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے آپ اپاہج ہو جاتے ہیں فار ایور, irreversible disease, non-curable disease. ناظرین, اس کا کوئی علاج نہیں ہے پولیو کا. ایک دفعہ ہو جائے تو اس کے بعد زندگی بھر آپ جو ہے اپاہج رہیں گے. تو یہ آپ نے کہا فضلے والے پانی کے جو جراثیم ہے وہ اگر کھانے میں مکس ہو جائیں اور آپ کھا لیں اور وہ آپ کے انٹسٹائن میں جا کے ریپلیکیٹ ہوگا. RNA سنگل سٹینڈرڈ ہے, 2 ویکس کی سمٹمز آ سکتی ہیں یا 6 ویکس تک جا سکتا ہے, 12 days to 35 days. اس کے بعد وہ اثر کرنا شروع کرے گا, نیورونز کے ذریعے اسپائنل کارڈ میں جائے گا, اسپائنل کارڈ میں وہ انفلمیشن سوجن پیدا کر دے گا اور آپ کا مسل یا گروپ آف مسل ایکٹیویٹی چھوڑ دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے لیے یہ ضرور بتائیں کہ جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں وہاں پہ پانی لوگ بھر کے لاتے ہیں, کہیں سے بھی گھر پہ پانی نہیں آتا, تو اس پانی کو استعمال سے پہلے اگر ابال لیا اچھے طریقے سے بوائل کر لیں, اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیں تو بہت حد تک وائرس, بیکٹیریاز, یہ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. 15 سے 20 منٹ تک جب آپ کریں گے تو وہ وائرس ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو بوائل کر لیں, سب سے اچھی بات یہی ہے. تو یہ آپ نے جب کہا, اور جو قطرے پلانے ہیں وہ کتنے ضروری ہیں بیفور وی گو آن اے بریک؟ اگر ہم پولیو وائرس کی ڈیزیز کو کیور پہ دیکھیں تو یہ 2 ہی پیلرز پہ کھڑی ہے. جتنی سینیٹائزیشن, صاف پانی, صاف کھانا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اتنا ہی ہمارے لیے ویکسینیشن امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ویکسین ہوگی تبھی ہم پولیو سے جان چھڑا سکتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, زبردست. ناظرین, کوئک سا بریک ہے, واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے اور بات کریں گے. آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں. لیتے ہیں کوئک سا کمرشل بریک. ہمارے جو مہمان ہیں ان کے لیے, واو, ادھر سے جاؤں گی, اور ادھر سے میم کے لیے, اور ہمارے جو صاف ستھرے گھر کے بنے ہوئے شامی کباب, کیا آپ کے لیے. تھینک یو. کھانے پکانے کا کتنا شوق ہے آپ کو, یہ بتائیں پہلے. یہ شوق بہت پہلے تھا, بہت پہلے تھا. تو اب لوگ سیاست میں آئی ہیں تو کسی چیز کا ٹائم نہیں رہا, صرف کھانے کا ہے. وہ میری صحت سے بھی آپ کو لگ رہا پکانے والا فیکٹر نہیں رہا. مطلب یہ کہ لیکن ویسے اگر آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے ایسے؟ ہاں, زیادہ بریانی. بس ناظرین, بریانی جو کھائے گا بس سمجھ لیں مزیدار قسم کی. آپ کو ڈاکٹر صاحب کیا پسند ہے؟ میم پروٹین ڈائٹ زیادہ تر پسند ہے. آپ سمجھ لیں میٹ اور بیف, قیمہ, اٹس گڈ. اچھا, اٹس گڈ. ناظرین, لیکن پلیز اچھے مستند اپنے جو بچر ہے یعنی کسائی, اس سے لیا کریں, کیونکہ آج کل جانوروں میں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ بغیر بتائے وہی گوشت جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. تو اس سے بھی بہت, ڈاکٹر صاحب اس سے بھی بات کروں گی میں, لیکن میں آپ سے شازیہ پوچھنا چاہوں گی کہ سوشل ورک کی طرف آپ کا آنے کا کیوں سوچا آپ نے؟ یہ ایک ہوتا ہے نا, ایک ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے, بڑا مشکل کام ہے لوگوں کے لیے کام کرنا, تو یہ کیسے آپ کے دماغ میں آیا؟ اصل میں آپ کو بتاؤں نا, کوئی شاعر بھی بنا ہے نا تو اس کے ساتھ بھی زندگی میں نہ کوئی ایسی ٹریجڈی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ شاعری کرنے شروع ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں کوئی بھی سوشل ورک, شاید یہ میری ناقص سوچ ہوگی, لیکن میں سمجھتی ہوں اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہوگی, کوئی ایسا فیکٹر ہوگا کہ جو اس زندگی کے اس حصے میں بھی اس کو دکھی کرتا ہوگا. اور پھر کچھ لوگ بائی برتھ ہوتے ہیں کہ وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں لوگوں کے لیے, لیکن ہمارے ساتھ ایکچولی ایسا ہوا, ہم لوگ ایک روایتی سی ہماری جو قوم ہے جدون, ہم وہاں سے بلانگ کرتے ہیں, اور بڑا ہمارا اس طرح کریٹیکل سا ماحول تھا. اب تو چینج ہو گیا, شکر ہے. لیکن جب ہم لوگ آئے تو ہماری زندگی میں وہ چاچوؤں والا سین تھا کہ پڑھائی نہیں کرنی, سٹی میں نہیں جانا, اچھا آپ لوگوں نے برقعے کے بغیر نہیں جانا. میری جو ماں ہیں وہ بہت دیر تک ہم نے دیکھا کہ وہ جو شٹل کارک والا برقع ہے, جس کو ٹوپی والا برقع کہتے ہیں, وہ پہنتی تھی, جس کے آگے جالی لگی ہوتی ہے. بڑی مشکل سے عورت میرے خیال سے اس کو کور کرتی ہے, اور ساتھ بچوں کو بھی لے کر جانا, بالکل, اور نظر بھی نہیں صحیح آنا, کچھ بھی نہیں نظر آتا اس میں. ہم لوگ بعض اوقات وہ رکھا ہوتا ہے تو مجھے بڑا شوق ہے, میں کبھی کبھی پہن کے تھوڑا سا واک کرتی ہوں, لیکن زیادہ دیر نہیں پہن سکتی. تو وہاں پہ ہم لوگ, میرے والد صاحب جو تھے وہ PF میں ملازمت کرتے تھے, فیڈرل کا ادارہ تھا, تو موقع ہمیں ملا تو میرے والد صاحب بچیوں کو ادھر لے گئے, حویلیاں میں ہم لوگ گئے, تو پڑھایا لکھایا, اچھی تعلیم دی.
ساری چونکہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا, ہم بہنیں ہی تھے, تو بڑے پھر وہ ماں باپ جو جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا, قدرتی طور پر وہ بڑے ہی شروع سے ہی بس دکھی سے مظلوم سے ہو جاتے ہیں. اللہ تو ضرور ان کا ساتھ دیتا ہے لیکن لوگ نہیں دیتے بیٹیوں والے کا. بالکل. تو آج کل تو بیٹیوں نے ماحول چینج کر دیا, خود ہی اللہ نے انہیں طاقت دے دی. تو میری بڑی باجی تھیں اور پھر ہمارا یہ بڑا سخت وہ ہوتا تھا کہ خاندان سے باہر تو قطعاً شادی نہیں کرنی. بالکل. میری باجی پڑھی, پھر انہوں نے کورس کیا, ڈاکٹر کے شعبے سے وابستہ تھیں, تو پھر ان کی اپنے کزنس کے ساتھ شادیاں ہو گئیں. تو آپ یقین مانیں کہ جب میں آج بھی اگر میں انہیں یاد کرتی ہوں نا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی, میں اسپیچلیس ہو جاتی ہوں. اور آپ دیکھیں کہ اس بات کو 20 سال گزر گئے لیکن میری زندگی سے وہ کبھی بھی پیج ادھر ادھر نہیں ہوا نا. تو وہ آپ نے سوچا, وہ گزرا, اور پھر آپ نے کہا کہ میں اوروں کے لیے راستے آسان کروں. پھر ان کا مرڈر ہو گیا جائیداد کی وجہ سے, پھر انہیں زندہ جلایا گیا, پھر بہت دور تک یہ کہانیاں گئیں. پھر میرے والدین بالکل زندگی سے بہت دور چلے گئے, لیکن جب پھر مجھے موقع ملا نا تو مجھے ہر قدم پہ ہر بیٹی میں پھر اپنی بہن نظر آتی ہے. پھر میں اپنے ضلع میں اگر کوئی پوچھے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ بس سارے آ جائیں سوشل ورکر, شازیہ جدون نہ آئے, کیونکہ میں پھر کوئی جب مظلوم کے ساتھ جاتی ہوں نا پھر مجھے ظالم کا کوئی ڈر نہیں رہتا, کیونکہ میں نے موت کو اور ان چیزوں کو اتنے قریب سے دیکھا ہے نا کہ اب زندگی میں کوئی چیز مجھے جو ہے نا ہرڈل نہیں کرتی, بیریئر نہیں میرے آگے بنا لیتی. آپ کو بادر نہیں کرتی ہے؟ بالکل نہیں, مجھے ڈر خوف تو ہے ہی نہیں کہ زندگی میں خوف بھی ہوتا ہے کوئی چیز. تو بڑے ہم نے بچپن میں ایسی چیزیں دیکھ لیں کہ اب میں پھر اس ایم کو, اس مقصد کو جب میں لے کر نکلی ہوں تو جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں ہمارے ضلع سے دور ایک بچی کو اس طرح اس کے ساتھ حادثہ ہوا, میں وہاں پہاڑوں پہ چڑھ گئی, حالانکہ میں جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ میں پہاڑوں پہ کیسے چڑھوں گی, بالکل لینڈ میں اس کا گھر جذبہ تھا. جب ہوتا ہے تو آپ کر جاتے ہیں, کیونکہ اپنا دکھ ہو رہا ہوتا ہے نا تو بندہ اس کو کہیں نہ کہ پھر وہ صرف کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میرا دکھ ہے, کہیں میری بہن تو وہاں نہیں آج بیٹھی ہوئی, کہیں میرے ماں باپ اس طرح تو نہیں رو رہے نا. تو جب ان کو میں روتا دیکھتی ہوں پھر میں کہتی ہوں کہ جو ظالم ہے اس کو گھسیٹ کے لاؤ, ادھر لے کے آؤ. پھر الحمدللہ میں جب وہ پہاڑوں پہ گئی, اس بچے کا اور بچی کا جو مرڈر ہوا تو ان کے قاتل پکڑے گئے, پھر کہیں مجھے سیٹسفیکشن ہوئی کہ دیکھو میں چلی گئی, میری جانے کی وجہ سے اتنا پریشر بلڈ ہوا, میرے ساتھ لوگ گئے. ابھی بھی کل میں ایک جگہ سے آ رہی تھی تو میں راستے میں تھی تو مجھے ایک واقعہ پتہ چلا کہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو جب میں پہنچی تو اتنے لوگ آگے اس کے علاقے والے کھڑے تھے, ان کو لے کر میں گئی اور FIR نہیں کاٹ رہے تھے. ہمارا یہ بھی المیہ ہے کہ انتظامیہ کام بھی نہیں کرتی, کام بھی, اور یہ کہ وہ اتنا لٹکا دیتی ہے کہ وہ جو ہے چیز کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے. زبردست. ناظرین, ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ, بہت آپ کے انسپائرنگ پرسنالٹی ہے شازیہ, زبردست, ویری نائس. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائیں اور لوگوں تک کہ آپ کی سٹوری جو ہے پہنچی. ناظرین, ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے سے پہلے پولیو کی جو ٹیگ لائن ہے وہ ہے کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. 15 سے 21 اگست کو مہم پولیو خیبر پختونخوا کے 6 اضلاع میں, اس کے علاوہ کراچی اور حیدرآباد میں بھی. تو بتا دوں آپ کو 15 سے 21 اگست سے جو ہے پولیو مہم جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں 6 اضلاع میں, اور اس کے علاوہ کراچی اور حیدرآباد میں. تو ضرور جو ہے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. ڈاکٹر صاحب, اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اور ایسے ہے کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پولیو کے قطرے کب کب پلانے چاہیے. اوکے, یہ ایک ہمارا پاکستان میں EPI اسکیجول ہے, ایکسٹینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن. اس میں ترتیب بنائی گئی ہے کہ ایٹ برتھ 6 ویکس 10 ویکس اینڈ 14 ویکس, مطلب کہ جب بچہ پیدا ہوگا 1.5 ماہ 2.5 ماہ اور 3.5 ماہ کی عمر پر آپ پولیو کے ڈراپس دیں گے. اس کے علاوہ جب تک بچہ 5 ایئرز ایج کا نہیں ہو جاتا, جب بھی گورنمنٹ آف پاکستان کمپین لانچ کرے گی, یو ہیو ٹو گیو پولیو ڈراپس ٹو یور چائلڈ. اوکے, تو اس سے ہے کہ آپ کا بچہ بہت محفوظ ہو جائے گا. شکر ہے. 95% کیسز میں پولیو اے سمپٹومیٹیکلی آتا ہے, وہ آپ کو ایک چھینک بھی نہیں, زکام, گلے کا درد, بخار کچھ بھی نہیں کرتا. لیکن 5% کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں پولیو 3 قسم کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے. اوکے, ابورٹیو پولیو ہوگا 2-3 دن کے لیے, گلا خراب, مسل ایکس, باڈی ایکس, فیور, فٹیگ اس کے ساتھ آئے گا. یا نان پیرالٹک, بچہ ہیڈ ڈراپ کر سکتا ہے, یا مسل ایکس, بیک ایکس اس کے ساتھ.
0.1% केसेस में इट वुड बी पैरालिटिक, आपका Paralyze हो जाएंगे। पैरालाइज हो जाएगा, एंड दैट इज इरिवर्सिबल। उससे बचाना है हमने अपनी कौम को और बच्चों को। और बच्चों को। हम एक्यूट फैलासिड पैरालिसिस एक टर्म यूज करते हैं, उसमें फ्रॉम बर्थ टिल 15 इयर्स ऑफ एज अगर आपके बच्चे का कोई एक लिम्ब या मसल या ग्रुप ऑफ मसल में अनएक्सपेक्टेडली पैरालिसिस हुआ है, फौरन आप अपने फिजिशियन या जैसे हम जीपीज को कहते हैं कि आप WHO को इन्वॉल्व करें। वो एक पूरा पैटर्न होता है, हमने बच्चे का एड्रेस, नाम, उसके वालिद का नाम लेकर भेजना होता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इजी अप्रोचेबल है। वो आते हैं, उसके स्टूल के सैंपल्स लेते हैं एंड देन वो देखते हैं, क्योंकि जो पोलियो है ना मैडम, ये एक बड़ी ट्रिकी बीमारी है। 3-4 बीमारियों के साथ ये ऐसे मिलती जुलती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रांसवर्स मेलाइटिस, GBS, इंजेक्शन न्यूराइटिस, किसी को गलत इंजेक्शन लग गया, उसकी नर्व इंजरी हुई तो वो उसका लिम्ब पैरालिसिस हो गया, लेकिन वो पोलियो नहीं होगा। ओके। उसको हमें डायग्नोज करने के लिए उसके स्टूल के सैंपल्स भेजने पड़ेंगे WHO को। ओके। तो एक तो ये हो गया, ये मतलब कि स्पेसिफिकली मेडिकल जो वर्कर्स हैं उनके लिए है। लेकिन आपके टर्म पे, हमारे अवाम के टर्म पे उनको ये जरूरी है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंप्लेन लॉन्च करे या जब भी आपका बच्चा पैदा हो, एक EPI शेड्यूल का कार्ड आपको दिया जाता है करीबी डिस्पेंसरी से, करीबी हॉस्पिटल से, उसमें लिखा होता है कि आपने बर्थ पे 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स पे पोलियो ड्रॉप्स पिलाने। ये जरूर पिलाएं, ये जरूर पिलाएं। और मैं चाहूंगी कि शाजिया जुदून साहबा, क्योंकि इतनी बढ़ चढ़ के अपने डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में काम कर रही हैं, तो आप भी वहाँ पे जरूर सबको बताएं कि जब बच्चे पैदा हों तो उनको पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। बिल्कुल। ज़बरदस्त। नाज़ी, मैं चाहूँगी कि शाजिया जो है वो एक अच्छा सा प्यारा सा पैगाम आपके हरीपुर में, हमारे जो K2 TV और ABT नेटवर्क है उससे बहुत प्यार करते हैं लोग, तो मैं चाहूँगी कि वहाँ के लोगों के लिए कोई, या पूरे पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स, आप अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जहाँ पे, क्योंकि जो K2 TV है उस पे जो प्रमोट करते हैं वो हमारी इलाकाई ज़ुबान हिंदको है जी। तो मैं अपनी जब नानी अम्मी, माशाल्लाह मेरी 100 से अबव उनकी एज है और हयात है वो, तो वो जब भी देखती है ना तो वो कहती है वो वाला चैनल लगा के दो ना। तो मैं कहती हूँ कौन सा? कहते हैं वो बुढ़े बाबे वाला ना। तो मैं कहती हूँ कौन से बाबे वाला? मुझे मजा आ रहा होता है कि मैं उनसे सुन रही होती है ना, कहती है तुम्हें पता नहीं है वो जिसकी मुझे समझ आती है। तो मैं कहती हूँ बेबे, हम लोग बेबे कहते हैं। तो मैं कहती हूँ बेबे किसकी समझ आती? कहती है जो जिस तरह मैं बोलती हूँ इस तरह वो बोलते हैं ना। तो आप खुद सोचिए, एक 100 साला बूढ़ी औरत जो है वो इतनी मोहब्बत करती है कि वो कुछ और नहीं देखती। अगर हम कोई और चैनल बच्चे शरारत से चेंज कर देते, कि उन्हें नहीं अच्छा लग रहा होता सम टाइम, तो वो फिर ना नमाज भी पढ़ रही हो ना, तो मैं उनसे खफा होती हूँ। मैं कहती हूँ बेबे आप इस तरह ना किया करें। ज़ाहिर है वो 100 से ऊपर हो गई, तो वो अपने जो पड़पोते हैं उनको कह रही होती है खबरदार इसको नहीं लगाना, ये वैसे ही उछलते हैं, वो अच्छा है उसको देखें। तो हमारे गाँव में इनको में अच्छा सा पैगाम दे। मैं अपनी इनको विच सारियां अपनियां बेटियां मावां पैगाम देसा कि जिंदगी विच 2 रास्ते ने, एक रास्ता अच्छाई नी तरफ जुलना, एक बुराई नी तरफ। मैं बचपन तो देखा है कि मेरे वालिद साहबा ने अच्छाई वाला रास्ता गो के बड़ा मुश्किल होना है, उसे बड़ियां हर्डल आनियां ने, लेकिन तुसी जदों जुलसो मंजिल उसनी बड़ी अच्छी होसी, पायदार होसी। बुराई ना रास्ता बड़ा शॉर्टकट होना है, लेकिन उसमें बगैर जलालत तो कुछ भी नहीं मिलना। मेरियां बेटियां सिर्फ अपनी जिंदगी शुरू करने तो पहले ये गल अपनी जहन विच रखो, ते इंशाल्लाह से हर डेडी ना प्रोग्राम, K2 ना प्रोग्राम मेरिया मामा भैणा देखनियां ने और माइये टप्पे तो बड़ा इंस्पायर होनियां ने। और सम टाइम वो आप बह के K2 अपने घर शो खोल किन्नियां ने और टप टप करके वो माइये गानियां ने। ते इंशाल्लाह और ऐसा तरक्की मिले, असा सारिया मामा भैणा दी दुआ से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आपकी प्लेजेंट पर्सनालिटी है और इस तरह आप आती रहें K2 पे, हमारे और शोज़ में भी आती रहें, जो कि हिंदको में, पटवारी में, सराइकी में, उर्दू में, सब ज़बानों में हमारा जो चैनल है वो प्रमोट करता है ज़बानों को, तो उसमें ज़रूर आपको इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। डॉक्टर साहब आप क्विकली से आप पैगाम को देना चाहेंगे? मेरी वालिदैन से ये गुजारिश है कि प्लीज़ पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं, ये उनका हक है। अगर आप अपने बच्चे को जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो आप पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। अगर वो फिजिकली डिसेबल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सोशल डेप्रिविएशन उसका मसला बनेगा। सो प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एक तस्वीर लवली
ناظرین تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیں, وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. اور ویلکم میں کرنا چاہوں گی مختار حامد راجہ تشریف لا چکے ہیں. اب ہم جو ہے شامی کباب انشاءاللہ انجوائے کریں گے. آج کا شو آپ کل صبح کہہ رہی رات کو 10:30 بجے اور صبح 5:30 بجے دیکھ سکیں گے. اب میں آپ سے ملوں گی آنے والے بدھ والے دن 9:30 بجے. باقی اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں. پولیو کے حوالے سے جلدی سے بتا دوں, 15 سے 21 اگست کو مہم پولیو خیبر پختونخوا کے 6 اضلاع میں اور اس کے علاوہ کراچی اور حیدرآباد میں شروع ہو رہی ہے. ان سے تعاون کریں, اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں, کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.